اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب بھائی مل کے پڑھ لو. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ. درس قرآن کے لیے جس آیت مقدسہ کو تلاوت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب آپ ان سے پوچھیں کہ کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ آگے خود ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہرگز ایسا نہیں ہے، علم والے اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے. سب سے پہلے ایک نصیحت یاد رکھیں، عالم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی ایسے شخص سے بحث کرے جس کے پاس علم نہیں ہے. اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. آپ نے کوئی بات سیکھ لی، سمجھ لی، اب اگر آپ ایسے بندے سے بحث کریں گے جس کو اس کے متعلق علم نہیں ہے، آپ نے اپنی بات کے اوپر صرف اتنا کہا کہ یار قرآن یہ کہتا ہے، اور سامنے والے نے صرف اتنا جملہ بول دیا کہ میں نہیں مانتا، تو قرآن کا انکار کفر ہے. آپ سے بحث کرنے سے پہلے وہ مسلمان تھا، آپ کی بحث نے اس کو کفر تک پہنچا دیا. اس لیے جس شخص کے پاس علم ہو اس کا یہ کام نہیں کہ وہ ان لوگوں سے بحث کرے جن کے پاس علم نہیں ہے. ان کو پیار سے سمجھا سکتا ہے، قائل کر سکتا ہے، لیکن بحث کرنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ضابطہ بیان کیا ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب تمہارا جاہلوں سے آمنا سامنا ہو جائے تو سلام کر کے گزر جاؤ. کیونکہ آپ کی بحث جاہل کو کفر تک لے کے جا سکتی ہے. اس لیے عالم کی یہ شان ہی نہیں کہ وہ کسی ایسے شخص سے بحث کرے جس کو اس کے متعلق علم نہ ہو. آج 11ویں شریف ہے، بڑے غوث کی بڑی 11ویں ہے. حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تعلیمات دی ہیں، صرف 2 باتوں کی طرف میں نے اشارہ کرنا ہے. پہلی بات یہ ہے، ہم نے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو صرف اور صرف کرامتوں کے لحاظ سے جانا ہے. ہم نے کبھی ان کا علمی پہلو پڑھا بھی نہیں، سنا بھی نہیں، اور اس کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی. اصل میں نقصان یہ ہوا کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو پڑھا نہیں اور عوام کو سمجھایا نہیں، جس کی وجہ سے دوسرے لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں اور ہمارے پاس دلیل نہیں ہوتی. میں ابھی پچھلے دنوں ایک جگہ پہ تھا، تو وہاں پر ایک شخص نے سوال کیا کہ ہم جب کسی دوسرے سے بات کرتے ہیں تو ان کے پاس اپنی ہر بات کی دلیل ہوتی ہے، لیکن ہمارے پاس اپنی باتوں کی دلیلیں کیوں نہیں ہوتی؟ ہم سنی لوگ ہیں، بات کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس دلیل نہیں ہوتی، جبکہ ان کے پاس ہر بات پہ دلیل ہوتی ہے. تو میں نے جواباً وہاں پہ عرض یہ کیا تھا کہ وہ لوگ اپنا پیسہ قوالوں اور نعت خانوں پہ خرچ نہیں کرتے، وہ اپنے علماء کو بلاتے ہیں، ان سے دین سیکھتے ہیں. ہم نے اپنے علماء کی قدر نہیں کی، ان سے علم نہیں لیا، ان سے دین نہیں سیکھا. بدلے میں نقصان کیا ہوگا کہ ان لوگوں نے دین سیکھ لیا، ہم اس سے محروم رہ گئے. ایک رات میں 10 نعت خان رکھ لو، ایک عالم رکھ لو، عالم کو مائک تب دو جب لوگ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کرے دعا ہی ہو جائے، تو اس وقت دین سمجھ نہیں آتا. ہم نے اپنی محافل کو آباد کیا، مدارس کو ویران کیا. محافل کو آباد کیا، اپنی مساجد کو ویران کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ ہم لوگ علم دین سے محروم ہو گئے. ہمیں باتوں کا علم ہے، لیکن اس کے اوپر دلیل ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. اس کی میں صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں. اگر ہمیں نماز پڑھتے، محافل میں جاتے 20 سال ہو گئے ہیں، اور 20 سال کے بعد بھی اگر ہمیں نماز کے ساتھ فرض نہیں آئے تو ہم کس مقام پر کھڑے ہیں؟ ہمیں اپنا احتساب خود کرنا پڑے گا. ہم علم دین نہیں سیکھیں گے، اسی طرح دنیا سے چلے جائیں گے. حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات میں سے پہلی تعلیم،
آپ نے فرمایا تھا کہ عابد، عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والے کو، عابد بندے کے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ وہ بغیر علم کے گوشہ نشین ہو جائے۔ جب تک وہ علم حاصل نہ کرے اس کے لیے عبادت کرنا ہی جائز نہیں ہے۔ اور آپ نے اس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پیش کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مسائل کا علم نہ سیکھ لے اس کے لیے گوشہ نشین ہو کر عبادت کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، ایک بندہ 50 سال نماز پڑھتا ہے، 50 سال کے بعد اس کو یہ علم ہو کہ میری نماز میں ایک ایسی غلطی ہے جس کی وجہ سے نماز ہوتی نہیں ہے، آپ فیصلہ کریں کہ اس کی 50 سال کی نمازیں کہاں گئی۔ اس لیے علم اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر عبادت بھی نہیں ہو سکتی۔ میں نے رمضان شریف میں اعتکاف کے دنوں میں ایک مثال دی تھی آپ کو، میں صرف ایک مثال دے کے اپنے موضوع پہ پلٹتا ہوں کہ علم عبادت کے لیے کتنا ضروری ہے۔ جیسے ایک بندے کے کپڑوں کے اوپر ناپاکی لگ گئی ہے، اب اپنے لباس کو اس نے جو کپڑے دھونے کی جگہ ہے وہاں پہ رکھ دیا، گھر کے دیگر احباب بھی اپنے کپڑوں کو وہیں پہ رکھتے ہیں۔ اب وہ جو کپڑے جمع ہوئے دھونے کے لیے، ان کپڑوں میں ایک سوٹ وہ بھی ہے جس کے اوپر ناپاکی لگی ہوئی ہے۔ اب گھر والوں نے کیا کیا کہ ان کپڑوں میں سے 8-10 سوٹ پکڑے اور مشین میں ڈال دیے، اور مشین میں پانی بھر دیا، ساتھ صابن، سوئیاں، سرف ڈال دیا۔ اب جو 8-10 سوٹ مشین میں ڈالے گئے تھے ان میں سے ایک سوٹ جو تھا وہ ناپاک تھا۔ اب جب وہ پانی ناپاک کپڑوں کو لگا تو سارا پانی کیا ہو گیا؟ اب اس پانی میں جو 8-10 سوٹ گھوم رہے تھے سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ اچھا، اب ہم نے اس کو دھویا ہے لیکن دھونے کے بعد وہ کیا ہو گئے؟ ناپاک ہو گئے۔ اب مشین سے نکلنے والے سارے کپڑے کیا ہیں؟ ناپاک ہیں۔ اب خواتین کہتی ہیں ہمیں ایک ایک سوٹ کو نتارتی ہیں۔ نتارنے کا طریقہ دیکھیں، ٹوٹی یا نل چل رہا ہوتا ہے، نیچے ایک ٹپ یا بالٹی رکھی ہوئی ہے، اس میں پانی جمع ہو رہا ہے، مشین سے نکلنے والے سارے کپڑے کیا ہیں؟ ناپاک ہیں۔ ناپاک کپڑوں میں سے کپڑا اٹھا کے اس بالٹی میں ڈالا جہاں تازہ پانی جمع ہو رہا ہے۔ اب جب ناپاک کپڑا بالٹی میں ڈالا، بالٹی کا سارا پانی، اسی میں اگلا کپڑا، اسی میں اگلا کپڑا، اس کے بعد مایا لگا کے کاٹن اچھی سے پریس کر بھی لو، پہلی صف میں آ کے نماز پڑھ بھی لو، تو نماز کے لیے شرط ہے کہ نماز پڑھنے والے کا بدن اور لباس پاک ہونا۔ لباس پاک نہیں ہے تو نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ تو آپ توجہ کریں کہ اس ایسی غلطی جس کے سبب ہماری نماز ہی نہیں ہوتی، اور عموماً 95% لوگوں کے گھروں میں کپڑے اسی طرح دھلتے ہیں۔ جب لباس ہی پاک نہیں ہے تو عبادت قابل قبول ہی نہیں ہے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ جتنے حصے پہ ناپاکی لگ جائے اتنے حصے کو دھو لیں اور پھر کپڑے دھونے والی جگہ پہ رکھیں۔ جب آپ کا کپڑا پاک ہو جائے گا اس کے ساتھ جتنے بھی کپڑے دھلیں گے وہ ناپاک نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ مسئلہ ہم نے تو سیکھ لیا، اب گھر جا کے بتائے کون؟ اور اگر آپ بتانے میں شرم محسوس کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے گھر کا کوئی فرد ایسے ہی کرتا ہو اور اس کے ساتھ آپ کے کپڑے بھی ناپاک ہوتے ہوں اور آپ کی نمازیں بھی ضائع ہوتی ہوں۔ تو اس لیے حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عابد کے لیے بغیر علم کے گوشہ نشین ہونا یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے سب سے پہلا مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ نمازی کے لیے لباس کا پاک ہونا یہ شرط ہے۔ دوسری بات، ہم نے اپنے بزرگوں کو صرف کرامتوں کے لحاظ سے پڑھا ہے، ہم حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی پہلو کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر کرامت سمجھنی بھی ہے تو اس کو دلیل کے ساتھ سمجھیں۔ ہم اپنے سننے والوں کو صرف کرامت سنا دیں، وہ آگے جا کے سنا دیں، آگے والا اس سے دلیل مانگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کو سمجھیں۔ ہم نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت پڑھی بھی ہے، سنی بھی ہے۔ رمضان کا مہینہ تھا کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضور کل جو روزہ ہے اس کی افطاری آپ نے ہمارے گھر میں کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ دوسرا شخص آیا، حضور افطاری ہمارے گھر کرنی ہے، فرمایا ٹھیک ہے۔ 70 لوگوں نے آپ کو افطار کی دعوت دی اور آپ نے سب کو کہا کہ کل کا روزہ ہم آپ کے گھر میں کھولیں گے۔ اب جب اگلے دن مجلس لگی تو ہر مرید بڑا خوش ہے۔ بھئی تم کیوں خوش ہو جی؟ کل غوث پاک نے روزہ میرے گھر کھولا، کہا نہیں کل تو وہ میرے گھر میں تھے۔ تیسرا کہے تم دونوں جھوٹ بول رہے ہو، کل تو وہ میرے گھر میں تھے۔ اب آپ کی مجلس میں یہ اختلاف ہو گیا کہ ہر شخص یہ دعوے دار ہے
کہ کل آپ نے روزہ ہمارے گھر میں کھولا ہے، تو سب نے فیصلہ کیا کہ جو حضور غوث پاک کا خادم ہے نا، جو آپ کے ساتھ ہر جگہ پہ جاتا ہے، اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ کل آپ نے روزہ کہاں پہ کھولا ہے۔ اب وہ سارے لوگ جمع ہو کے آپ کے خادم کے پاس آئے کہ بتا کل حضور سیدی غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ نے روزہ کس کے گھر میں افطار کیا تھا؟ تو خادم کہنے لگا کل تو وہ کہیں بھی نہیں، کل تو اپنے گھر میں تھے، وہ تو کسی کے گھر میں بھی نہیں گئے، کل تو روزہ انہوں نے اپنے آستانے پہ کھولا ہے۔ اب وہ سارے پریشان ہیں کہ وہ ہمارے گھر بھی ہیں، ہمارے گھر بھی ہیں، اور خادم کہتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں تھے۔ اب ہم ہیں عقیدت مند لوگ، بات کو سن لیا، سبحان اللہ بھی کہہ دیا۔ اب ہم سے کوئی پوچھے بھئی یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک بندہ ایک وقت میں 70 جگہ کیسے جا سکتا ہے؟ عقل اس بات کو تسلیم، عقیدت کہتی ہے ٹھیک ہے ایسے ہی ہے، لیکن عقل کہتی ہے ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو اب کرامت کو دلیل سے سمجھتے ہیں۔ میں صرف اشارتاً چند مثالیں دوں گا، آپ نے صرف توجہ رکھنی ہے۔ پہلی مثال، آپ نے مجھے بتانا ہے کہ جو روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ کیا نام ہے اس کا؟ اور لبو نہ کچھ نہیں یہ گندا، کیا نام ہے اس کا؟ اسرائیل، ٹھیک ہے۔ پوری دنیا کے اندر ایک دن کے اندر کم و بیش 1.25 لاکھ لوگ مرتے ہیں اور 1.5 لاکھ لوگ پیدا ہوتے ہیں، کم و بیش جو ریشو نکالی جاتی ہے۔ اب 1.25 لاکھ لوگ انسان روزانہ مرتے ہیں پوری دنیا میں، اس کے علاوہ جانور بھی مرتے ہیں، پرندے بھی مرتے ہیں، جو بھی ذی روح ہے اس کی روح قبض ہوتی ہے، لیکن روح قبض کرنے کی ڈیوٹی صرف ایک فرشتے کی، اس کا نام کیا ہے جی؟ اسرائیل۔ اب ایک بندہ پاکستان میں مرا، ایک انڈیا میں مرا، ایک افریقہ میں مرا، ایک انگلینڈ میں، ناروے میں، UK میں، جتنی عرب پٹی ہے، جتنی یورپ پٹی ہے، جتنے یونائٹڈ اسٹیٹ ہے، جتنا عرب کا علاقہ ہے، ہر ملک میں، ہر شہر میں روزانہ کوئی نہ کوئی بندہ مرتا، پرندے بھی مرتے ہیں، جانور بھی مرتے ہیں، ذبح بھی ہوتے ہیں، لیکن روح کس نے قبض کرنی ہے؟ اسرائیل نے۔ آپ مجھے بتائیں دنیا کا جدید سے جدید طیارہ کیا 24 گھنٹے میں پوری دنیا گھوم سکتا ہے؟ اب کتنے لوگ مرے؟ 1.25 لاکھ، جانور اس کے علاوہ، پرندے اس کے علاوہ، روح قبض کرنے والے فرشتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک فرشتہ ایک وقت میں کتنی جگہ پہ جا سکتا ہے؟ اگر اس وقت پاکستان میں پورے ملک میں کسی نہ کسی کی روح تو قبض ہوئی ہوگی، اور اسی وقت میں عرب میں بھی ہوئی ہوگی، یورپ میں بھی ہوئی ہوگی، لیکن اسرائیل ایک ہے، وہ ایک وقت میں اتنی روحیں کیسے قبض کرتا ہے؟ بات کو اور آسان کرتے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے مردوں کو دفن کرتے ہو، جامعہ ترمذی کے حدیث پاک ہے، جب ہم میت کو دفن کر کے قبر پہ مٹی ڈال کر پلٹتے ہیں تو حساب و کتاب کے جو فرشتے ہیں وہ قبر کی دیوار چیر کے قبر میں داخل ہوتے ہیں اور مردے کو جھڑک کے اٹھاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جامع ترمذی ہے کہ تم اپنے مردے کو کسی بھی وقت دفن کرو، جب مردے کی قبر میں آنکھیں کھلتی ہیں تو اس پہ جو وقت ہوتا ہے وہ عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے کا ہوتا ہے۔ جو سورج غروب ہونے سے پہلے 20 منٹ ہوتے ہیں نا، مردے کو قبر میں وہ وقت میسر آتا ہے۔ اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ جو سورج غروب ہونے سے پہلے 20 منٹ ہیں، اس 20 منٹ کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ کے نام کا ذکر کرے، اللہ اللہ اللہ۔ کیوں؟ جب بندے کی عادت بنی ہوگی نا اس وقت اللہ اللہ کہنے کی، اور فرشتے پوچھیں گے بتا تیرا رب کون ہے، تو زبان پہ اللہ اللہ ہی ہوگا۔ اس لیے حکم ہے کہ آخری 20 منٹ میں نوافل بھی نہیں پڑھنے، قرآن بھی نہیں پڑھنا۔ پڑھ لیں تو گناہ نہیں ہے قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا منع ہے، قرآن پڑھنا گناہ، لیکن فقہاء نے اس کو مکروہ لکھا ہے کہ اس وقت قرآن صرف اللہ کے نام کا ذکر کریں تاکہ آپ کی زبان پختہ ہو جائے کہ ہم نے اللہ اللہ ہی کرنا ہے۔ اب مردے پہ جو وقت ہے وہ کون سا ہے؟ عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے کا۔ کتنے مرنے والے ہیں جی؟ پھر بولیں 1.25 لاکھ، پوری دنیا میں لوگ مرے۔ اب دوسری حدیث پاک سنیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مردے کو دفن کیا جائے، جلا دیا جائے، بہا دیا جائے، سمندر کی تہہ میں پھینک دیا جائے، قبر کے 3 سوال سبھی سے ہوں گے۔ کوئی جل کے راکھ بھی ہو جائے تو ریڑھ کی جو ہڈی جہاں پہ ختم ہوتی ہے نا وہ ٹکڑا ختم نہیں ہوتا۔ 29واں سپارہ کہتا ہے کہ وہ ٹکڑا سلامت رہے گا اور قیامت والے دن اسی ٹکڑے سے پورا انسان پھر بنایا جائے گا۔
اور یہ قبر کے 3 سوال صرف مسلمانوں سے نہیں ہے، دنیا کا ہر مذہب، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے انسان، اس سے قبر کے 3 سوال یہ ضرور پوچھے جائیں گے۔ اب مرنے والے کتنے ہیں جی؟ سب پہ وقت بھی کون سا ہے؟ عصر کے بعد اور مغرب سے۔ پوری دنیا میں لوگ مرے، سب پہ وقت کون سا ہے؟ عصر کے بعد اور مغرب سے۔ اب آپ مجھے بتائیں قبر کے سوال و جواب کرنے والے فرشتے کتنے ہیں؟ منکر اور اب 1.25 لاکھ لوگوں سے پوچھنا بتا تیرا رب کون ہے، سب پہ وقت بھی عصر کے بعد اور مغرب سے، سوال 1.25 لاکھ لوگوں سے کرنا، 2 فرشتے کیسے کرتے ہیں؟ عقل مانتی ہے، لیکن فرشتے سوال کرتے ہیں، بات کو اور آسان کرتے ہیں۔ پھر میں دلائل کو سمیٹتا ہوں۔ نبی کی تصویر بنانا کفر ہوتا ہے، کیونکہ نبی کی مثل کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے نبی کی تصویر بنانا، نبی کا خاکہ بنانا یہ کفر ہوتا ہے۔ اب نبی کی تصویر کفر ہے، قبر کا تیسرا سوال کیا ہے؟ بتا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا، ہے نہیں تھا، دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ اب تیسرا سوال کیا؟ بتا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا۔ مرنے والے کتنے ہیں؟ پوری دنیا میں مرے، سب پہ وقت کون سا ہے؟ رسول کریم کی ذات کتنی ہے؟ تصویر بنانا کفر ہے۔ قبر میں حضور کی تصویر نہیں دکھائی جائے گی، بلکہ حضور بذات خود تشریف لائیں گے، اور صرف مسلمان کی نہیں، کافر کی قبر میں بھی جائیں گے، وہ الگ بات ہے، اس سے پہچانا نہیں جائے گا۔ اب مرنے والے کتنے ہیں؟ 1.25 لاکھ۔ قبر کا تیسرا سوال 1.25 لاکھ لوگوں سے، وقت سب پہ کون سا ہے؟ رسول کریم کی ذات کتنی ہے؟ اب بتائیں ایک بندہ ایک وقت میں 1.25 لاکھ جگہ پہ کیسے جا سکتا ہے؟ تو اس کو کہنا پڑے گا کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ایک وقت میں حضور کئی جگہ پہ جا سکتے ہیں، اللہ کے فرشتے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کئی جگہ پہ جا سکتے ہیں، اسی طرح اللہ کے ولی ایک وقت میں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کئی جگہ پہ جا سکتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کا تخت مانگا تھا، جہاں سلیمان علیہ السلام کا دربار تھا وہاں سے بلقیس کا دربار تھا نا، انسان سواری پہ جائے، اس وقت گھوڑے اور اونٹ ہوتے تھے، 1 مہینہ جانے کا سفر تھا اور 1 مہینہ آنے کا سفر تھا، اور جو تخت تھا وہ 80 ہاتھ چوڑا، 80 ہاتھ، شریعت میں جب ہاتھ کا ذکر آئے نا تو ہاتھ کونی تک مراد لیا جاتا ہے، قرآن و سنت میں جب بھی ہاتھ کا ذکر آئے گا تو کونی تک ہاتھ مراد ہوتا ہے۔ 80 ہاتھ چوڑا تھا، 60 ہاتھ لمبا تھا، اور زمین میں اس کی جڑیں گاڑی ہوئی تھی، اس کو توڑ کے اونٹوں پہ لادنے کے لیے کم از کم 1 مہینے کا وقت چاہیے تھا۔ اب یوسف علیہ السلام نے تخت مانگا، 1 مہینہ جانے کی مسافت، 1 مہینہ تخت کو توڑ کے اونٹوں پہ لادنے کی مدت، کتنے مہینے ہو گئے؟ آیا کتنے وقت میں تھا؟ پلک جھپکنے سے، قرآن کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں بات کو اور آسان کر دیتا ہوں، بس میں سمیٹنے لگا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ یہ سامنے ایک کیمرہ لگا ہوا ہے، ایسا ہی ہے، یہاں سے اس چیز کو، اس پروگرام کو لائیو کر دیا گیا۔ اچھا جو لوگ ہم ہیں وہ ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس مسجد کے اندر۔ اچھا جو لوگ امریکہ میں رہتے ہیں وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں؟ ہم بیٹھے یہاں پہ لیکن پہنچے دبئی والے، سعودیہ والے، انڈیا والے، جہاں بھی انسان ہے اور ٹیکنالوجی بستی ہے وہاں پہ لوگ ہم بیٹھے کہاں پہ ہوئے ہیں؟ اب میں جملہ بولنے لگا ہوں۔ گورے نے اتنی سی شے بنائی، اس کے اندر مبارک اتنی چپ لگتی ہے، چپ، یہ سارا کمال اس چپ کا ہوتا ہے، یہ باقی باڈی کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اتنی سی چپ ہوتی ہے، جتنا ناخن ہوتا ہے نا انسان کا، اتنی چپ اس کے اندر لگتی ہے۔ گورے نے اتنی سی شے بنائی، کتنی سی؟ اتنی سی شے بنائی۔ گورے کی بنائی ہوئی شے کا کمال یہ ہے کہ وہ ایک بندے کو ایک ہی وقت میں پوری دنیا میں گھما سکتا ہے۔ جو ٹی وی ہم دیکھتے ہیں
جو ٹی وی پہ بول رہے ہوتے ہیں وہ ایک بند کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک کیمرہ لگتا ہے، پوری دنیا میں لوگ ٹی وی لگا کے ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک گورے نے چھوٹی سی شے بنائی، گورے کی بنائی ہوئی شے کا کمال یہ ہے کہ وہ ایک بندے کو ایک ہی وقت میں پوری دنیا میں پھیلا سکتا ہے۔ تو یار جن کو طاقت میرا خدا دے، گورے کی بنائی شے سارے مانتے بھی ہیں اور مزے کی بات استعمال بھی کر رہے ہیں۔ اور جب بات آئے نبیوں بولے کہتے ہیں لکھیا کتنے ہویا، چلے میں بات کو اور آسان کر دیتا ہوں۔ آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں سارے احباب، آخری دلیل ہے میری بات کی، سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کا کوئی عزیز اس وقت مدینہ المنورہ میں ہو، حضور کی جالیوں کے سامنے کھڑا ہو، وہ وہاں سے آپ کو ٹیلی فون کرے اور کہے السلام علیکم، آپ کہیں وعلیکم السلام، آپ کی آواز مدینہ شریف پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ کس کے ذریعے؟ ٹیلی فون کے ذریعے۔ وہ جالیوں کے سامنے کھڑا ہو، لوڈ سپیکر اس نے کھولا ہو، آپ یہاں بیٹھ کے ہیلو کہیں تو آپ کی آواز جالیوں تک پہنچے گی؟ یار گورے کی بنائی شیخ ہماری آواز جالیوں تک پہنچا سکتی ہے تو مصطفیٰ خود نہیں سماعت کر سکتے یار؟ گورے کی بنائی شیخ سارے مان رہے ہیں، استعمال بھی کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہ آواز پہنچی ہے، تو یا کہ حضور خود نہیں سن سکتے یار؟ کیسی عجیب و غریب حرکتیں ہیں یار۔ جدید ٹیکنالوجی کو اب تو یہ پیرس کے اندر غالباً، ہاں پیرس کے اندر انسانوں نے اڑنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، جتنا یہ بچوں کا سکول بیگ ہوتا ہے نا، اتنی سی مشین تیار ہوئی ہے، صرف اتنی سی، وہ کمر کے اوپر باندھتے ہیں اور مشین کے ذریعے اب لوگ ہواؤں میں اڑ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی گاڑیاں چھوڑ دی ہیں اور وہ ایک جگہ سے اڑ کے دوسری جگہ پہ سکون سے ہوا کے ذریعے جا رہے ہیں۔ اچھا گورا شے بنائے تو انسان اڑ سکتا ہے، اور جس کو طاقت میرا خدا دے۔ یعنی ہم نے ٹیکنالوجی کو مان لیا، کہتے ہیں جی دیکھیں جی اتنی دور سے پکارے تو آواز کیسے جاتی ہے۔ میں ایک عقلی دلیل دینے لگا، عقلی توجہ کریں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ ایک بندہ کار کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس نے سارے شیشے بند کیے ہوئے ہیں، گاڑی کے باہر ایک بندہ کھڑا ہے، وہ باہر سے چیخ چیخ کے اس کو بلا رہا ہے، گاڑی کے اندر آواز آتی ہے؟ کیوں؟ پھر بولے بندہ کہاں موجود ہے؟ گاڑی کے بالکل باہر کھڑا ہے، باہر سے بولے اندر آواز آتی، حالانکہ بندہ سامنے موجود ہے، آواز نہیں آ رہی، ٹھیک ہے۔ اچھا جو بندہ گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس ایک موبائل ہے، اس کو امریکہ سے فون آئے اور امریکہ والا بندہ ہلکا سا کہے ہیلو، آواز گاڑی کے اندر آئے گی؟ بندہ باہر کھڑا ہے، وہ چیخ چیخ کے بلا رہا ہے، اندر آواز، امریکہ والے کی ہلکی سی ہیلو بھی عقل مانتی ہے؟ مانتی ہے عقل؟ لیکن سارے استعمال کر رہے ہیں۔ یار اب توجہ کرو، سامنے بندہ ہو اس کی آواز نہیں آئی، لیکن گورے نے شے بنا کے اپنی آواز 7 سمندروں پار بھیج دی، تو کیا پاکستان سے مدینہ دور ہے؟ انسان اپنی عقل کو تھوڑا سا استعمال کرے یار۔ اس لیے کرامتوں کو بیان کیا کریں، سنا کریں، لیکن ان کو دلیلوں کے ساتھ سمجھا بھی کریں۔ تو کوئی پوچھے کہ غوث پاک کیسے گئے؟ کہنا جیسے اسرائیل ایک ہی وقت میں 1.25 جگہ پہ ہوتا ہے، منکر نکیر ایک ہی وقت میں 1.25 جگہ پہ ہوتے ہیں، اور آقا مدینے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ایک ہی وقت میں 1.25 لوگوں کی قبروں میں موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ طاقت کس کی ہے؟ آپ اس سے کہو یار ہماری آواز موبائل مدینے پہنچا رہا ہے تو ہمارا صلوۃ و سلام نہیں پہنچتا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو گورے کی بنائی شے سب نے مان لیا۔ آخری بات اور میرا درس قرآن مکمل ہو گیا۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 9 سال علم دین حاصل کیا، 9 سال، اور آپ نے 33 سال درس نظامی پڑھائی ہے، اور غوث پاک نے 33 سال فتویٰ لکھا ہے، 40 سال آپ نے تبلیغ کی ہے۔ اور اگر آج ان کو ماننے والے علم دین سے بیزار ہو جائیں اور کوئی یہ کہے جی ہم تو تصوف کی بات کرتے ہیں، ہم تو باطن کی بات کرتے ہیں، تو ایک بات کو یاد رکھیں، شریعت کے بغیر کبھی باطن سنوارا نہیں جا سکتا۔ غوث پاک کا فرمان ہے کہ شریعت ایک درخت ہے، اور تصوف کی جتنی راہیں ہیں، جتنے بھی راستے ہیں، وہ شریعت کے درخت پہ لگنے والی شاخیں ہیں۔ شریعت کا درخت نہیں ہوگا تو تصوف کی کوئی شاخ نہیں لگے گی۔ اس واسطے حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات علم دین، اور غوث پاک نے فرمایا علم دین حاصل کرتے وقت جتنی مصیبتیں مجھ پہ ٹوٹی ہیں نا، اگر کسی پہاڑ پر گرتی تو پہاڑ پھٹ جاتا۔ اور آپ نے میں نے 20 دن بھوکھا رہ کے علم دین حاصل کیا،
اور غوث پاک نے یہ بھی فرمایا کہ میری زندگی میں 6 ماہ علم دین حاصل کرنے کے وہ بھی آئے تھے کہ میں نے صرف اور صرف درخت کے پتے کھا کے گزارا کیا۔ آج خود کو ان کے پیروکار کہلانے والے اگر قرآن و سنت سے دور ہو جائیں، میں صرف ایک جملہ آپ کو دینے لگا ہوں، اپنا پیسہ روپیہ ان آستانوں پہ خرچ کریں جو آستانے آپ کو سال کے بعد عالم یا حافظ تیار کر کے دیتے ہوں، اور اگر آپ کا پیسہ علماء اور حفاظہ تیار کرنے پہ نہیں نہ لگ رہا تو پیسہ دین پہ نہیں لگ رہا۔ اس بات کو پلے باندھ لیں۔ محلے کی مسجد کی صفیں بدلنی ہو تو 6 بار اعلان کرنا پڑتا ہے، اور اسی محلے میں قوالی ہو جائے تو راتوں رات لاکھوں روپے لٹا دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم علم دین سے محروم ہو گئے۔ ہم نے علم دین کو توجہ نہیں دی ہوتی۔ پرانے وقتوں میں کیا تھا، جو ایک عالم کے پاس 10 سال جمعہ پڑھ لیتا تھا نا، 10 سال بعد سننے والا بھی عالم ہوا ہوتا تھا۔ کیونکہ اس دور میں کیا ہوتا تھا، ایک نعت، ایک بیان اور دعا۔ اب ساری رات نعت خوانی، جب عوام سو جائے تو عالم کو مائک دے دو، اور اس وقت عوام دعا کر رہی، اللہ کرے دعا ہی ہو جائے۔ تو اس واسطے علم دین پہ توجہ دیں۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام یہ تھا کہ آپ کے زمانے میں ایک بندے نے قسم کھا لی کہ وہ دنیا میں ایسی منفرد عبادت کرے گا جو اس وقت پوری دنیا میں اور کوئی عبادت نہیں کر رہا ہوگا، اور اگر اس بندے نے ایسی عبادت نہ کی تو اس کی بیوی کو 3 طلاقیں۔ اب بڑی عجیب و غریب قسم تھی کہ عبادت ایسی کرنی ہے جو اس وقت پوری دنیا میں اور کوئی نہ کر رہا ہو، اور اگر ایسی عبادت نہ کر سکا تو اس کی بیوی کو 3 طلاقیں۔ اب یہ مسئلہ علماء بغداد کے سامنے پیش کیا گیا کہ ایسی عبادت بتائیں جو یہ بندہ اکیلا کرے اور پوری دنیا میں اس وقت اور کوئی نہ کر رہا ہو، اور اگر ایسی عبادت نہ کر سکا تو بیوی کو 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ علماء بغداد نے جواب لکھا کہ ہم نہیں جانتے کہ دنیا کے کس کنارے کون سا انسان کون سی عبادت کر رہا ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی ذکر میں ہے، کوئی تحلیل میں ہے، کوئی تسبیح میں ہے، کوئی تلاوت قرآن میں ہے۔ تو اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایسی عبادت ہو جو اس وقت یہ اکیلا بندہ کرے، لہذا یہ کفارہ دے دے قسم کا، یا بیوی کو 3 طلاقیں ہو گئی۔ اب یہ مسئلہ چلتا چلتا یہ فتویٰ غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا۔ سوال پیش کیا کہ حضور اس بندے نے قسم کھائی ہے کہ یہ ایسی عبادت کرے گا جو اس وقت روئے زمین پہ اور کوئی نہیں کر رہا ہوگا، اور اگر ایسی عبادت نہ کی تو اس کی بیوی کو 3 طلاقیں۔ آپ مسکرا پڑے، فرمایا یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ علماء بغداد حیران ہو گئے کہ ایسی کون سی عبادت ہے کہ جو بندہ یہ اکیلا کرے گا پوری دنیا میں اور کوئی کرنا نہیں ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ اس بندے کو لو اور بیت اللہ خانہ کعبہ میں چلے جاؤ، خانہ کعبہ کا صحن خالی کرواؤ، اس بندے کو کہو کہ اکیلا خانہ کعبہ کا طواف کرے، یہ وہ عبادت ہے جو کائنات میں اس وقت اور کوئی بھی نہیں کر رہا ہوگا۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے 33 سال علم دین پڑھایا، 33 سال فتویٰ لکھا ہے، 40 سال آپ نے تبلیغ کیا، 90 سال آپ کی عمر مبارک تھی۔ اس واسطے جس آستانے نے آپ کو عالم یا حافظ نہیں دیے وہاں پر اپنا پیسہ برباد نہ کریں۔ آپ پیسہ دین کے نام پہ دیتے ہیں لیکن وہ دین پہ لگتا نہیں ہے۔ اس لیے اپنے علاقے کے مدارس کو آباد کریں، اپنے علاقے کی مساجد کو آباد کریں، آپ کے قریب جو دیندار لوگ ہیں ان کے اوپر توجہ دیں۔ ایسا نہ کریں کہ آپ کے پیسے کہیں ضائع ہو جائیں۔ آج لوگ کہتے ہیں جی ہماری نسبت بڑی مضبوط ہے۔ جن کی نسبت مضبوط ہو نا ان کا عمل بڑھ جاتا ہے۔ سیدہ زہرا پاک سے بڑی نسبت کسی کی نہیں ہے کائنات میں۔ ساری رات سجدے میں سر رکھا، ساری رات، اور صبح اٹھ کے کیا فرمایا کرتی تھی؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی تھی، مالک اپنی رات تھوڑی لمبی کر تاکہ تیری بندی فاطمہ دل کھول کے عبادت تو کر سکے۔ سارا دن حسن و حسین کی تربیت ہے، مولا علی کی خدمت ہے، چکی پیس پیس کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے ہیں۔ نسبت کتنی پڑی؟ براہ راست رسول اللہ کی صاحبزادی ہیں، اور کون سی؟ جن کے بارے نبی پاک نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ لیکن عبادت کا عالم یہ تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں ہماری نسبت بڑی مضبوط ہے۔ جن کی نسبت مضبوط ہو ان کا عمل بڑھ جاتا ہے، ان کی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ عمل کے بغیر نسبت کسی کام کی نہیں ہے۔ اس واسطے کسی کے اوپر اندھی تقلید کر کے اپنے آپ کا بیڑا غرق نہ کریں۔ علم دین سیکھیں، دوسروں کو سکھانے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو اولیاء کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔